عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، ذرا وہ بھی ہم سمجھتے چلیں۔ دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیں، ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے، ایک اٹل حقیقت یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں، دین ہیں، ان تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ مہذب باادب اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بلکہ آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ادب اگر کہیں ہے تو وہ اسلام ہی میں ہے، تہذیب اگر کہیں ہے تو اسلام ہی میں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب کچھ ہیں، لیکن وہ باادب نہیں ہے، مہذب نہیں ہے۔ پھر دین کے نام پر جتنی جماعتیں ہیں، اسلام کے نام پر جتنے گروہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام میں اگر سب سے زیادہ باادب کوئی مسلک ہے تو وہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ دین کے نام پر کئی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، لیکن سب میں زیادہ باادب، ادب کو ملحوظ رکھنے والا، پیش نظر رکھنے والا، ادب کا دامن تھام کر زندگی گزارنے والا اگر کوئی مذہب ہے، مسلک ہے، تو وہ مذہب اہل سنت، مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے کہ ہمارے یہاں نسبتوں کی بڑی اہمیت ہے، نسبتوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کیسے باادب ہیں، اور خصوصاً حضور اکرم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی، حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے، حضور سے نسبت اور تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں، جو منصوبات ہیں، اہل سنت و جماعت کے یہاں ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ حضور کے نالین کی ہم اہل سنت کے یہاں یہ عظمت ہے کہ اگر کسی کو ان نالین کو اپنے سر پر اٹھانے کا موقع مل گیا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دنیا کا تاجدار ہوں، بادشاہ تاجدار بھی تو میرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور کی نالین کے حوالے سے ہمارے یہاں یہ عظمت و عقیدت اور اہمیت پائی جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار تو حضور کا خون ہیں، اہل بیت اطہار تو حضور کی جان کا حصہ ہیں، حضور کے جگر کا حصہ ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں کیا ہوگا۔ اور جتنی بھی احادیث اہل بیت اطہار کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، ان احادیث کو صحابہ سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے، صحابہ سے زیادہ کون زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ صحابہ اور خصوصاً عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں اہل بیت اطہار کا مقام نہایت ہی بلندی کو پہنچا ہوا ہے۔ عمر فاروق اعظم اہل بیت اطہار سے ایسی عقیدت و محبت کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ بعد والوں میں ایسی مثالیں نہیں پائی جاتی۔ حضرات گرامی، عمر فاروق اعظم دیکھیے، صحابہ ہوں یا غیر صحابہ ہوں، ان میں آقا کی اہل بیت کے حوالے سے جو محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں، یہ جذبات حقیقت میں ہمیں حضور علیہ السلام ہی سے ملے ہیں۔ حضور کی تعلیمات ہی سے ہم نے اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو جانا، پہچانا، اور ان کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہم نے روا رکھا۔ کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے؟ شعب الایمان، امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ ویکون اہلی احب الیہ من اہلہ۔ کوئی انسان، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری جان اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، میری عطرت، میری اولاد اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، میری ذات اس کے نزدیک اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میرے اہل بیت اس کے نزدیک اس کے اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ حضور کا فرمان ہم سے پہلے صحابہ نے سنا تو صحابہ جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے جب اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس کو جاننے کے لیے جب عمر فاروق اعظم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بے مثال مثالیں، لاجواب مثالیں ہمارے سامنے گزرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ریاض النظرہ نامی کتاب میں روایت موجود ہے، ایک مرتبہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے، مدائن
جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا، مدائن ایک شہر ہے، علاقہ ہے، فتح ہوا، وہاں سے بے شمار مال غنیمت مدینہ منورہ امیر المومنین کے پاس لایا گیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھانے کا حکم دیا، مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھائی گئیں، سارا مال غنیمت مسجد نبوی میں جمع کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اب جاؤ سارے اہل مدینہ کو، تمام انصار و مہاجرین کو جمع کرو تاکہ یہ مال غنیمت ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ تمام انصار و مہاجرین کا مجمع مال غنیمت کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ اب سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے مومنوں کے امیر، مسلمانوں کے امیر، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان فرماتے ہوئے جو مال غنیمت عطا فرمایا ہے اس مال غنیمت میں میرا جو حصہ ہے وہ حصہ مجھے عطا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا بالرحب والکرامہ، عزت و تکریم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آپ کا حصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے 1000 درہم، کتنے؟ 1000 درہم حضرت امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں پیش کیے، امام نے لیے اور چل دیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، وہی بات کہتے ہیں کہ آتینی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان فرماتے ہوئے جو مال عطا کیا ہے اس میں میرا جو حصہ ہے مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت امیر المومنین یہی جملہ کہتے ہیں بالرحب والکرامہ، عزت و تکریم کے ساتھ آپ کا حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ 1000 درہم ان کو بھی دیتے ہیں، وہ لے کر وہاں سے چل دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت امیر المومنین کے خود کے بیٹے ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہی کہا یا امیر المومنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو 500 درہم دیے۔ کتنے دیے؟ 500 درہم۔ پہلے دونوں شہزادوں کو کتنے دیے؟ 1000 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہاں باپ کا رشتہ نہیں ہے، امیر المومنین کا رشتہ ہے، اے امیر المومنین میں ہاتھ میں تلوار لے کر اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتا تھا جبکہ یہ دونوں شہزادے ابھی کم عمر کے تھے، یہ ابھی کم عمر کے تھے، میں اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کی شان معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا اور فرمایا ابن عمر رجل صالح، ابن عمر جو ہیں وہ نیک آدمی ہیں، ان کے نیک ہونے کی سند ان کو بارگاہ مصطفیٰ سے عطا کی گئی ہے۔ تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بغض و عناد میں نہیں، یہ بات آپ کے دل میں آئی تو آپ نے کہہ دی، لیکن اس بات کو بغض و عناد پر محمول کرنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ تو آپ نے کہا میں اس وقت سے لڑ رہا ہوں، جہاد میں مصروف ہوں، آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نے جہاد کیا جبکہ یہ دونوں شہزادے ابھی کم عمر کے تھے، لیکن آپ نے ان کو 1000 دیے، آپ نے مجھے 500 درہم دیے۔ اب یہ عمر فاروق اعظم ہیں جن کی بارگاہ میں کہا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ اگر تم کو بھی 1000 درہم چاہیے فاذهب فاتنی بأبن كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما وجدة كجدتهما وعم كعمهما وخال كخالهما فإنك لا تأتيني به۔ اے عبداللہ اگر تمہیں بھی 1000 درہم چاہیے تو جاؤ ان دونوں کا جیسا باپ ہے ویسا باپ لے کر آؤ، ان دونوں کی جیسی ماں ہے ویسی ماں لے کر آؤ، ان دونوں کا جیسا نانا ہے ویسا نانا لے کر آؤ، ان دونوں کی جیسی نانی ہے ویسی نانی لے کر آؤ، ان دونوں کا جیسا چچا ہے ویسا چچا لے کر آؤ، ان دونوں کی جیسی خالائیں ہیں ویسی خالائیں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينِي بِهِ، ایک حقیقت یہ بھی سنتے جاؤ تم سب کچھ لا سکتے ہو، ایسا کسی کو نہیں لا سکتے، تم ایسوں میں سے کسی کو نہیں لا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ أَبُوهُمَا فَعَلِيُّ الْمُرْتَضَى، اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ ان کا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے بلکہ علی المرتضیٰ ان کا باپ ہے۔ وَأُمُّهُمَا فاطمۃ الزہرا، ان کی ماں کی جیسی ماں اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ وَجَدُّهُمَا مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفىٰ
اور ان کا جیسا نانا اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے نانا محمد عربی ہے، وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کے جیسی نانی اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے جیسا ماموں اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ ان کا ماموں ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے جیسا چچا اس لیے نہیں لا سکتے کہ امہما جعفر ابن ابی طالب، کیونکہ ان کا چچا جعفر ابن ابی طالب ہے، اور ان کے جیسی خالائیں تم اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ ان کی خالائیں رقیہ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی وہ شہزادیاں ہیں۔ یہ سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی اگر بات ہو تو ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو سلوک اوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو سلوک ان کے سوا کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اکابر کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جب اہل بیت کی بات ہوتی، ان کا تذکرہ ہوتا، تو پھر وہ ان کے ساتھ ایسی محبتوں کا اظہار کرتے جیسی محبتیں فقط ان نفوس قدسیہ کے ساتھ مختص ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے، خود اہل بیت کے جو 12 امام ہیں ان میں سے جو چھٹے امام حضرت جعفر صادق ہیں، وہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یمن کا حاکم، جو یمن کا گورنر تھا، اس نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس بے شمار بیش بہا قیمتی کپڑے بھیجائے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان بہترین قیمتی کپڑوں کو انصار و مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ سارے اہل مدینہ ان خوبصورت قیمتی کپڑوں کو زیب تن کیے ہوئے ہیں، سب خوش ہیں، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں، منبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ریاض الجنہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا مقام ہے وہ! دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ مقام دیکھنا نصیب کرے۔ یقیناً وہ مقام دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے، وہ مقام جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم ناز ہزاروں دفعہ پڑے ہیں، جہاں آقا کے سجدے ہوئے ہیں، جہاں آقا کے خطبے ہوئے ہیں، وہ جگہ ہے وہ ریاض الجنہ۔ خیر حضرات گرامی، آپ بیٹھے ہیں، اب تمام جو اچھے بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں صحابہ اور صحابہ کے اہل و عیال، وہ آ رہے ہیں ایک ایک کر کے اور حضرت عمر فاروق اعظم کو سلام کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ خوش ہو گئے ہیں، مومنین خوش ہو گئے، اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اتنے میں آپ کی نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشان اقدس پر پڑتی ہے، کیونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بالکل روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا تھا۔ آج وہ گھر مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا ہے، تو بالکل سٹا ہوا گھر تھا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے سے حضرات حسنین کریمین باہر نکل رہے ہیں، لیکن ان کے جسموں پر یہ بہترین لباس نہیں ہے۔ حضرت عمر جو اب تک مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، جیسے ہی شہزادوں پر نظر پڑی، امام حسن و حسین پر نظر پڑی، تو دیکھا کہ ان کے جسموں پر تو وہی پرانے لباس ہیں۔ تو جیسے ہی ایسا آپ نے دیکھا، فوراً جلال میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں جمع تھے ان سے کہنے لگتے ہیں، واللہ ما ہنانی ما کسوتکم، خدا کی قسم جو لباس میں نے تم کو پہنایا ہے، اس پہنانے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، میری ساری خوشی ختم ہو گئی، ساری خوشی میری رفع ہو گئی ہے، اب مجھے خدا کی قسم ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگ سکتے میں آ گئے، پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے، اے امیر المؤمنین، یہ لباس تو آپ ہی نے ہم کو دیا ہے، آپ ہی نے تو پہنایا ہے، پھر ہم پہنے ہیں تو ہمیں دیکھ کر آپ کو خوشی کیوں کر نہیں ہو رہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، من اجل الغلامین یتخطیان الناس لیس علیہما منہما شیء، میں اس لیے خوش نہیں ہوں کیونکہ میں ان دو شہزادوں کو دیکھ رہا ہوں جو لوگوں میں اس طرح چل رہے ہیں کہ ان بہترین لباسوں میں سے کوئی ایک بہترین لباس بھی ان کے جسموں پر نہیں ہے۔ تم تو اچھا اور بہترین لباس پہنو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر پارے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے وہی پرانے کپڑے پہن کر تمہارے درمیان چلے پھریں،
مجھے یہ منظر مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، لہٰذا میرے دل میں اب کسی بھی طرح کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اسی وقت آپ نے اپنے کاتب کو بلایا اور کیا کیا؟ روایت کے الفاظ ہیں ثم كتب الى صاحب اليمن ان ابعث الی بحلتین لحسن وحسین وعجل۔ آپ نے لکھایا کہ اے حاکم یمن، فوراً جیسے ہی میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے، کوئی لمحہ بیکار کیے بغیر دو عالی شان بہترین لباس حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے تیار کرو، تیار کرنے کے بعد بھجوانے میں کسی طرح کی کوئی تاخیر نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے یہ لباس تیار کروا کر میرے پاس بھیجا دو۔ چنانچہ فی الفور کچھ ہی دنوں میں وہ لباس بن کر تیار ہو کر یمن سے مدینہ منورہ عمر فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے ان دونوں شہزادوں کو یہ لباس پہناتے ہیں اور پہنا کر ارشاد فرماتے ہیں لقد كنت اراها علیہم فما یحنینی، یہ لباس یا ایسے بہترین لباس میں نے اہل مدینہ کے جسموں پر بھی دیکھا تھا، لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی حتی رأیت علیہما مثلہا، جب تک کہ میں اے شہزادوں تمہارے جسموں پر اس لباس کو میں نے نہیں دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے جا کر تسلی ہوئی ہے، اب مجھے جا کر تشفی ہوئی ہے، اب میرے دل کو خوشی حاصل ہوئی ہے۔ الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے۔ یہ ہے سلوک اہل بیت اطہار کے ساتھ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا سلوک تھا آپ کا اہل بیت اطہار سے، آپ دیکھیے۔ اسی تاریخ ابن عساکر میں روایت ہے، خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا ایک قصہ سناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں کچھ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، کچھ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنے میں چھوٹا سا بچہ، میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ منبر پر کھڑے ہیں۔ فرماتے میں قریب جا کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دامن کو پکڑ کر میں ہلانے لگا اور ان سے کہنے لگا انزل عن منبر ابی واذهب منبر ابی، اے عمر میرے باپ کے منبر سے نیچے اتریے، آپ اپنے باپ کے منبر پر چڑھیے۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر ہے، رسول اللہ کا منبر ہے، اتریے، آپ اپنے باپ کے منبر پر جائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو جھڑکا نہیں، آپ نے ان کو کسی کو بلا کر واپس آپ اپنے گھر نہیں بھیجاتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی خاک ساری اہل بیت سے محبت دیکھیے، آپ نیچے جھک کر، امیر المومنین ہیں، نیچے جھک کر حضرت عمر فاروق اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں ان ابی لیس لہ منبر، اے شہزادے میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں جس کا کوئی منبر نہیں ہے، منبر تو آپ کو سہاتا ہے، منبر پر کھڑا ہونا، منبر بنانا، بنایا جانا، منبر کا آپ کی طرف منسوب ہونا ہی حقیقت میں اس کی شان ہے۔ ہم جیسوں کا منبر کہاں ہوتا ہے؟ ہم اگر منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ جیسوں کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا لیا، اپنی گود میں رکھا۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، میں ان سے کھیلنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے لے کر اپنے گھر گئے اور گھر جا کر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا من علمک، یہ ساری باتیں، ایسی ذہنیت، ایسی عقل مندی کی باتیں کرنا آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس نے آپ کو سکھایا کہ اتنی کم عمری کے عالم میں آپ ایسی ہوش مندی کی باتیں کر رہے ہیں، ایسی بلند پائے کی باتیں کر رہے ہیں، حقیقت پر مبنی باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کسی نے نہیں سکھایا، جو کہا ہے میں نے ہی کہا ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی بات چیت ہونے لگی، جب حضرت امام حسین جانے لگے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ارشاد فرمایا یا بنیا لو جعلت تأتینا، اے شہزادے آپ ہمارے گھر اکثر آیا جایا کریں، آپ آتے رہیں، آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین چل دیے۔ فرماتے ہیں کچھ دن گزر گئے، ایک دن عمر فاروق اعظم سے ملاقات کا ارادہ ہوا تو میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے گھر پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر موجود ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور آپ دونوں کسی موضوع پر، کسی مدعے پر گفتگو میں مصروف ہیں۔
اور حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت کے منتظر ہیں، اندر آنے کی کے انتظار میں ہیں، اجازت لے چکے ہیں لیکن ابھی اندر آنے کی ان کو اجازت نہیں ملی ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر رکا رہا، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے نکلنے لگے، تو میں یہ سوچ کر کہ جب خود کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے اندر آنے کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے، لہٰذا میں بھی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، پھر ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر پوچھا لم ارکا، شہزادے آپ نہیں آئے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر آیا جایا کریں لیکن پھر دوبارہ آپ نہیں آئے۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے وہ سارا ماجرہ ان کے سامنے عرض کیا کہ میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ محو گفتگو تھے، آپ کے خود کے شہزادے باہر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت کے منتظر تھے، جب ان کو اجازت نہیں ملی وہ واپس ہو گئے، تو میں نے یہ سوچا گھر کے فرد کو جب اندر آنے کی اجازت نہیں ملی مجھے کیوں کر اجازت مل سکتی ہے، اس سوچ کی وجہ سے میں بھی وہاں سے نکلنے لگا۔ وہاں سے میں نکل آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سن کر یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر سے آنا، یہ نہیں کہا آپ نے، بلکہ عمر فاروق اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمانے لگتے ہیں کہ اے شہزادے انما انت احق بالاذن من عبداللہ ابن عمر، اندر آنے کے معاملے میں بلا اجازت کے اندر آنے کے معاملے میں عبداللہ ابن عمر جو میرا بیٹا ہے اس سے زیادہ حق آپ کو حاصل ہے۔ انما انبت فی رؤوسنا اللہ ثم انتم، یہ آج ہماری جو ٹھاٹ بات ہے، یہ جو آج ہماری عزتیں ہیں، آج ہمارے سر پر جو بال نکلے ہیں، اللہ کے بعد کس نے اگایا ہے؟ آپ ہی نے تو اگایا ہے۔ جملہ دیکھیے آپ کا، انما انبت فی رؤوسنا اللہ ثم انتم، کہ ہمارے سر پر جو بال ہیں اللہ کے بعد آپ ہی نے تو اگایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس کی شرح میں یہ فرماتے ہیں، یعنی عمر فاروق اعظم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہر عزت، ہماری ہر عظمت، ہمارا ہر تقوی، ہماری ہر طرح کی طہارت، ہمارا ہر رتبہ، ہر مقام، ہمارے پاس جو کچھ ہے، اے اہل بیت اطہار آپ ہی کا تو صدقہ ہے، آپ ہی کا تو ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہیں اس گھر میں آ سکتے ہیں، یہ آپ کے الفاظ تھے۔ تو کیا بتایا گیا؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ عمر فاروق اعظم کا سلوک دیکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی بات آگے چلیے آپ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے ہیں آپ؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درمیان کسی مسئلے کو لے کر گفتگو ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اعوذ باللہ ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، یہ حضرت مولا کائنات کی کنیت ہے امام حسن مجتبی کی نسبت سے، اے ابو الحسن اللہ تعالیٰ مجھے اس قوم میں زندہ نہ رکھے جس قوم میں آپ نہ ہوں، اس قوم میں زندگی گزارنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس قوم میں اے ابو الحسن آپ غیر موجود ہوں، آپ موجود نہ ہوں، یعنی اللہ مجھے وہیں رکھے جہاں آپ ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کیا کہہ رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سے؟ آج طرح طرح کے الزامات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم پر عائد کیے جاتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کے اہل بیت اطہار کے شہزادوں سے جب ایسا سلوک ہے تو اہل بیت اطہار کی جو اصل ہیں حضرت فاطمہ الزہرا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں اے فاطمہ الزہرا اللہ کی اس مخلوق میں آپ کے والد بزرگوار سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے، وما احد احب الینا بعد ابیک منکی، اور آپ کے والد بزرگوار کے بعد ہمارے نزدیک اللہ کی اس پوری کائنات میں آپ سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی محبوب نہیں، سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ آپ کے والد ہیں، ان کے بعد اگر کوئی محبوب ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں۔
حضرات یہ اخلاق ہیں، یہ کردار اور رویہ ہے عمر فاروق اعظم کا اور دیگر تمام صحابہ اکرام کا اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ تو یہاں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار وہ نہیں ہیں جن کے ساتھ عام سلوک کیا جائے، نہیں، بلکہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ساتھ کیا جانے والا سلوک غیر معمولی ہونا چاہیے، جن کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو سلوک کسی کے ساتھ نہ کیا جاتا ہو۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو سمجھایا۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، اہل بیت میں یہ بھی آتے ہیں، تو حضور کے چچا جان سے جو کہ اہل بیت ہیں، ان اہل بیت کے افراد میں سے ہونے کی وجہ سے حضرت عباس کے ساتھ کیا سلوک ہے آپ کا ذرا دیکھیے۔ روایتوں میں آیا، الاستیعاب وغیرہ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہوتے اور سامنے سے اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے، سواری سے نیچے اتر جاتے، وَيَنْتَظِرُ حَتَّى يَجُوزَ الْعَبَّاسِ، اور اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آگے سے گزر نہ جائیں۔ جب وہ گزر جاتے تب پھر سواری پر سوار ہو کر آپ آگے بڑھتے۔ لوگ پوچھتے، اے امیر المومنین، آپ سواری سے نیچے اتر کر کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوتا، ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا جا رہے ہیں۔ کیا آپ کا لہجہ دیکھیے، ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا جو اہل بیت سے ہیں وہ جا رہے ہوں اور میں سواری پر سوار ہو کر ان کے سامنے سے گزروں، عمر کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے اور سامنے سے اگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آ رہے ہوتے تو حضرت عمر فاروق اعظم اپنی سواری سے اتر جاتے، آگے بڑھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور اس سواری کو لے کر آگے آگے چلتے۔ یہ عام عمر نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی خلافت کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ مسند خلافت پر جلوہ بار ہیں، اس وقت آپ یہ سلوک کر رہے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اگر کوئی امیر المومنین نہ ہوتے اور یہ سلوک کرتے تو کوئی کہتا کہ عام تھے اس لیے ایسا کر رہے ہیں، نہیں، اب عام نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہیں۔ قیصر و کسریٰ آپ کے روب و دبدبے سے کانپ رہے ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم کا سلوک دیکھیے اہل بیت اطہار کے ساتھ، لگام پکڑ کر چلتے۔ حضرت عباس جس مجلس میں جانا چاہتے یا جس منزل میں داخل ہونا چاہتے، جب تک آپ اس مجلس میں یا اس منزل میں داخل نہ ہوتے اس وقت تک آپ لگام پکڑ کر آگے آگے چلتے۔ جب وہ داخل ہو جاتے پلٹ کر پھر آتے، اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتے۔ یہ سلوک ہے حضرت عباس کا اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ سلوک کیا ہے اہل بیت کے ساتھ حضرت مولا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا دیکھیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب بھی قحط سالی ہوتی، یعنی جب بارش نہیں ہوتی، بارشوں کا آنا جب بند ہو جاتا مدینہ منورہ میں، تو حضرت عمر فاروق اعظم کیا کرتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز استسقاء کے لیے آپ میدان میں نکلتے، نماز استسقاء کے لیے جاتے۔ جب تمام مسلمانوں کی صفیں بند جاتی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق اعظم آگے کر دیتے اور آگے کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کیا دعا کرتے؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا، اے اللہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ وسیلہ دے کر ہم تجھ سے بارش مانگا کرتے تھے، تو بارش برسا دیا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ وَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم حضور کے چچا حضرت عباس کا واسطہ اور وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں بارش کا سوال کرتے ہیں، بارش برسا۔ روایت کے الفاظ ہیں، دعا ختم کر کے ابھی لوگ واپس اپنے گھروں کو بھی نہیں پلٹتے کہ مدینہ منورہ میں بارشیں شروع ہو جاتی تھی۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اب یہ سن لیا آپ نے، اب ایک حدیث آپ سنیں، اس کے بعد سارا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اسی بخاری شریف کے اندر امام بخاری جہاں پر روایتیں لا رہے ہیں فضائل عمر کے حوالے سے، ایک حدیث پاک آپ دیکھیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر،
ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غیر فجک. اے عمر، آپ اگر کسی راستے پر چل رہے ہوں اور اگر شیطان بھی اس راستے پر آ رہا ہو تو اے عمر، آپ کی عظمت و جلال شیطان کی نظروں میں بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے ہیبت و جلال کی وجہ سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یعنی جس راستے پر آپ ہیں، جو آپ کا راستہ ہے، آپ کے راستے پر شیطان چلنا پسند نہیں کرتا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ آپ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اس کے کئی معنی ہیں کیونکہ حضور کا کلام ہے. ایک معنی تو اس کا وہی ظاہری ہے کہ اگر آپ کسی گلی میں چل رہے ہیں، کسی راستے میں چل رہے ہیں، تو پھر شیطان اگر آپ کو ایک راستے میں آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے. ایک معنی یہ ہے، لیکن یہی معنی نہیں ہے کیونکہ حضور کا کلام جوامع الکلم ہے. آقا ان حضور کی ایک بات کے لاکھوں معنی اور مفہوم ہوا کرتے ہیں. ان میں سے ایک مفہوم جو آپ نے سنا وہ بھی ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں اے عمر، تمہارا جو راستہ ہے اس راستے سے شیطان ڈرتا ہے، شیطان اس راستے پر نہیں چلتا. یعنی جو شیطان ہوگا وہ تمہارے راستے کے خلاف دوسرے راستے پر چلے گا، جو انسان ہوگا وہی تمہارے راستے پر چلے گا. عمر فاروق اعظم کا راستہ کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم کا راستہ ادب اہل بیت ہے. عمر فاروق اعظم کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، بارش طلب کرنا، یہ عمر فاروق اعظم کا راستہ ہے. عمر فاروق اعظم کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ غیر معمولی سلوک کرنا، ان کی تکریم و تعظیم بجا لانا، ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنا، ان کی اہمیت کو جاننا، سمجھنا، لوگوں کو سمجھانا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا راستہ ہے. کیا مطلب؟ یہاں حضور بتا رہے ہیں کہ لوگوں، اگر تم شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کے بہکاووں سے بچنا چاہتے ہو، اس کے جال میں پھنسنے سے بچنا چاہتے ہو، عمر کا راستہ اختیار کر لو. عمر کا راستہ اگر اختیار کر لو گے شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. کیونکہ عمر جس راستے پر ہیں شیطان اس راستے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے. ایک تو وہ شیطان، دوسرا یہاں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے عمر کے راستے کو چھوڑنے والا شیطان ہے. یعنی عمر کی زندگی میں جو بھی عقائد ہیں، جو بھی نظریات ہیں، ان کے جو بھی معمولات ہیں، ان معمولات سے بیزار رہنے والا، ان معمولات و عقائد و نظریات سے دور رہنے والا وہ شیطان ہی ہوگا، انسان نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ انسان کی صورت میں ہو. یہ بتا رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی گفتگو کا خلاصہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے سمجھانا تھا. یہاں سے اہل بیت کا بھی مقام ہم کو معلوم ہوا کہ جب امیر المومنین ہو کر انبیاء کے بعد دوسرے درجے کے سب سے افضل ترین انسان ہو کر اہل بیت کی عظمت و عزت کا ایسا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، ہم تو اہل بیت اطہار کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، پھر ہماری نظروں میں اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے مولا راضی ہے، رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں. ہر طرح کی گمراہیوں سے مولا تعالی ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.